الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور معزز بزرگوں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ پڑھی اور ایک حدیث مبارک۔ ناظرین کرام، قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 جنتیں مقرر کی ہے، یعنی جس کے دل میں خوف خدا اور خوف الہی ہوگی تو ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور دوسری مقام سورہ نازعات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً وہ شخص، وہ بندہ کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یقیناً اس کا ٹھکانہ، اس کا مأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان میں 2 خوبیاں ہوں گی، ہم نے اس بندے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پہلے خوبی وہ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت الہی ہوگی، اور دوسرے وہ کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا۔ یقیناً ہم نے ایسے انسان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس گناہ کے بعد نیک عمل کرو تاکہ یہ نیک عمل برائی کو مٹا دے۔
وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ احسان اچھے اخلاق کا معاملہ کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ محترم بزرگوں، اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتوں کے حکم فرمائے۔ ایک ہم اپنی زندگی میں تقوی لے آئے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ۔ اور دوسرے کہ جب بھی کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو فوراً نیک عمل کیا کرے، تاکہ یہ نیک عمل ہمارے گناہ کو مٹا دے، اور نیک اخلاق، اچھی اخلاق کو اپنائے۔ دوسری مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ قطرتین واثرین، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الی اللہ قطرتین واثرین، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشانات سے کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اب وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، وہ آنسو کا قطرہ جو آنکھوں سے نکلے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوتا ہے۔ وَقَطْرَةٌ مِّن دَمْعٍ تَحْرُقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ قطرہ، وہ خون کا قطرہ جو انسان اللہ کے راستے میں بہا دے، جو زخمی ہو جائے یا شہید ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ ایک قطرتین و اسرین، تو دو قطرے، وہی دو قطرے، ایک اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے جب آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل جائے، دوسری وہ جو اللہ کے راہ میں زخمی ہو جائے یا شہید ہو جائے اور ان کے خون بہہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو دو نشانات بہت پسند ہے، وَأَثَرَيْنِ أَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی وہ عمل، یعنی اللہ کے راستے میں وہ ایسا عمل کرنا جس کی وجہ سے انسان میں کوئی زخم آ جائے۔ اور دوسری وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور وہ نشانی جو بندہ فرائض ادا کرتے ہیں اور اس کے جسم پر نشانات لگ جائے۔ اس طرح بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیشانی پر، ان کے ماتھے پر نشان بن جاتا ہے، یا ان کی پاؤں پر، دائیں یا بائیں پر ایک نشان ہو جاتا ہے، تو یہ نیک عمل کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دو اثر، دو نشان اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، یعنی ان کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یعنی وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ انسان جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے
امام عادل، امام عادل یعنی او بندہ جو حکمران ہو، عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرے، تو وہ بھی ان 7 بندوں خوش نصیب بندوں میں سے ہوگا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سیر نصیب ہوگا۔ اور تیسرا بند وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ بندہ جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے، جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے، چونکہ جوانی وہ مستی کے دن ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان دن میں بھی ایسے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور 4 نمبر او بندہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، او بندہ کہ جس کو حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف دعوت دے کہ میرے ساتھ گناہ کا عمل کرو، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ بھی ان خوش نصیب 7 بندوں میں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور 5واں بندہ ورجل قلبه معلق بالمسجد، یعنی وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، یعنی نماز پڑھتا ہو، اپنے کام ضروری کام کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن پھر مسجد کی طرف سیدھے چلے جاتے ہیں۔ اور رجلان 6 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ 2 آدمی جو آپس میں محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ جو تعلقات ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو وہ 2 بندے بھی ان 7 خوش نصیب بندوں میں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ورجل، 7واں نمبر تصدق بصدقۃ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یعنی وہ بندہ جو اسی طرح صدقہ دے، ایسی خاموشی سے صدقہ دے کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی ان کے صدقے سے خبر نہ ہو جائے، تو یعنی اس طرح صدقہ دینا، اس طرح خاموشی سے صدقہ دینا، چپکے سے صدقہ دینا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ لے اور کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوف الہی اور خشیت الہی اور تقوی بہت پسند ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں خوف خدا، خوف الہی، یہ صفت ہر وقت حاضر ہوتی تھی، یہ صفت ان میں موجود ہوتی تھی، اور انہیں ہر وقت ایک کیفیت مستحضر تھی، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر آن صحابہ کرام کو ایک صفت مستحضر ہوتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں ایک کیفیت آ جائے کہ وہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر وہ ہر وقت گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے اور مرید اپنے پیر کے سامنے، شاگرد استاذ کے سامنے کوئی غلط حرکت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ میرا باپ، میرا والد، میرا شیخ، میرا استاذ موجود ہے، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سزا دے گا۔ اسی طرح ایک کیفیت ہو کہ جب بندہ ہر وقت خیال کرے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اب جس سے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پھر انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور جب ایک کیفیت، ایک حالت انسان سے نکل جائے، ایک کیفیت اور ایک حالت اللہ انسان سے نکل جائے، پھر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے،
کوئی بھی گناہ اس کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ میں وہ پھر اس میں ملوث ہوتا ہے، پھر اس میں وہ اس سے بڑے گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں خوف خدا اور خوف الہی وہ بہت زیادہ تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف الہی کیسی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے حالات آئے کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن تک کچھ کھائے پیے بغیر رہتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے۔ بھوک کی حالت ایسی تھی کہ ان کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آتے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا، وہ باہر نکلا اور حضرت کے لیے کھانا لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا کہ حضرت کھانا تناول فرمائے، چونکہ حضرت بھوک کی حالت میں تھی، بھوک اس پر غالب تھی، تو انہوں نے ایک لقمہ لے لیا، پھر پوچھ لیا کہ کھانا کہاں سے تم لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ جی، زمانِ جاہلیت میں نے ایک شخص پر جھاڑ پھونک کی تھی اور اس سے وہ صحیح ہوا تھا، ٹھیک ہوا تھا، اس نے اس کے بدلے مجھے کھانا دیا۔ چونکہ زمانِ جاہلیت میں جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے بھی مدد لی جاتی تھی اور شرکی الفاظ بھی بولتے تھے، تو حضرت نے بتایا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ میں انگلی ڈالی کہ ایک کھانا باہر نکل آ جائے، لیکن لقمہ باہر نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت کافی دنوں سے بھوکے تھے، اسی وجہ سے وہ لقمہ باہر نہیں آیا۔ پھر کوشش کی لیکن باہر نہیں آیا، چونکہ چند دن کے بعد لقمہ کھایا تھا، تو اسی وجہ سے لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پھر حضرت نے ایک بار پھر اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور قے کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ لقمہ باہر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی تکلیف میں اپنے آپ نے کیوں ڈالا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، کل جسد نبت من سخط فالنار اولا به، کہ ہر او جسم بدن جو حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اے لقمہ میرے جسم کے پرورش کے لیے ذریعہ بن جائے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک لقمہ اور وہ بھی مشکل سے پانی کا گھونٹ پی لیا اور پھر اس نے زبردستی اس لقمہ کو باہر نکالا۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں خوف الہی کی کیفیت۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پیش کر دیا، اس کے سامنے دودھ رکھ دیا۔ یہ واقعہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے کتاب موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ پی لیا۔ بعد میں اس شخص نے بولا کہ جی حضرت، یہ تو صدقے کا دودھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو میں نے پی لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور دودھ کا تھوڑا سا دودھ قے کر کے باہر پھینک دیا۔ تو شخص نے کہا حضرت ایسا کیوں کر دیا؟
تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدقے کا دودھ بیت المال میں غریب مسکین لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور میرے لیے اسے دودھ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں میں احتیاط تھی کہ ان کے دل میں اتنا خوف خدا تھا کہ ایک لقمہ بھی وہ اسے نہیں کھاتے تھے جس میں کوئی شعبہ ہو، حرام کا شعبہ ہو، اس میں کوئی لوگوں کا وہ حصہ ہو۔ تو صحابہ کرام اس طرح زندگی نہیں گزارتے تھے، اپنے آپ کو تکلیف میں، اپنے آپ کو مشقت میں تو ڈالتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر ہر وقت حاوی طاری تھا۔ اے تھے حضرات